ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سچی بات یہ ہے کہ جب کسی بڑے عالم کا ایک مکمل بیان ہو جائے تو پھر کسی بیان کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ آپ حضرات کو انتظار تھا کہ ایک اور بیان ہوگا، اور آپ حضرات کی محبت دور سے کھینچ کر لائی ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ میں مستقل کوئی بیان کروں، میں نے تبرکاً اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جس پر ہمارے حضرت مولانا نے تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، اور چند تشریحی معروضات پیش کروں گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں نے اس مہینے کو غم کا مہینہ بنا دیا۔ اگر غم کسی بڑی شخصیت کی شہادت کی وجہ سے ہے تو سال کا کون سا مہینہ ہے جس میں کسی بڑی شخصیت کی شہادت نہیں ہوئی؟ تو پھر تو سال بھر غم ہی ہونا چاہیے، کبھی خوش ہونے کا موقع ہی نہیں۔ کل کی تاریخ عاشورہ کی تاریخ، عاشورہ کی جو فضیلت ہے اس کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کافی بعد ہوئی ہے نا، 62 یا 63 ہجری میں ہوئی، اور عاشورہ کی فضیلت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی۔ اس دن روزہ رکھنا چاہیے، تو ثواب سمجھ کر شربت پیا جاتا ہے، شربت پلایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہو جانے کے بعد پھر عاشورہ کا روزہ مسلمانوں کے لیے لازمی نہیں رہا، لیکن پسندیدہ عمل پھر بھی ہے اور رہے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور، جب حضور نے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بتلائی اہتمام کے ساتھ، تو انہوں نے عرض کیا اس دن کا اتنا احترام تو یہودی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہودیوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں پوری قوم بنی اسرائیل کو سمندر کے اندر سے راستہ دے کر فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، وہ یہی دن تھا۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا ان کا حضرت موسیٰ سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو حضرت موسیٰ کا راستہ چھوڑ چکے ہیں، طریقہ چھوڑ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے تو ہمارا رشتہ ہے مضبوط، تو ہم تو پہلے سے بھی روزہ رکھتے تھے۔ ایک اور وجہ ہو گئی مزید، لیکن چونکہ یہ نالائق لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں تو ہم ایک روزہ رکھیں گے تو ہمارا ان کا عمل ایک جیسا ہو جائے گا، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اگلا سال آیا تو ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک پہلے یا ایک بعد میں اضافہ کریں۔ بعض لوگ اس زمانے میں کہتے ہیں اب تو یہودی رکھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں 2 رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں پوچھتا ہوں، ہم نے 2 حضور کے کہنے سے رکھے تھے کہ یہودیوں کی خاطر رکھے تھے؟ اب یہودی رکھیں چاہے نہ رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہمیں معلوم ہو گئی تو ہم تو رکھیں گے انشاءاللہ۔ آم کھاتے وقت نہیں کہتے 2 کھانے کی کیا ضرورت ہے، ایک ہی کھا لیں گے۔ گلاب جامن اور رس گلہ کھاتے ہوئے یہ بحث نہیں کرتے کہ 2 کی کیا ضرورت ہے، ایک ہی کھا لیں گے۔ اور جب دسترخوان پہ 2 میٹھے آئیں تو یہ نہیں کہتے میٹھا ہی تو ہے ایک کھا لیں گے کافی ہے، نہیں بھائی یہ بھی چکھ کے دیکھیں کیسا ہے، یہ بھی چکھ کے دیکھیں کیسا ہے۔ روزہ رکھنے میں فائدہ ہے یا چھوڑنے میں فائدہ ہے؟ آج کتنے لوگوں نے روزہ رکھا تھا؟ ماشاءاللہ۔ کل کون کون رکھے گا؟ پرسوں بھی نا انشاءاللہ۔ جنہوں نے آج رکھ لیا تھا ان کے لیے کل کافی ہے، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بحیثیت مفتی نہیں کہہ رہا ہوں، خانقاہ کے خادم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ خانقاہ میں تربیت کی جاتی ہے نا۔ دیکھیں، ایک فیصلہ مفتی کا ہوتا ہے، ایک فیصلہ ڈاکٹر کا ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ ایک آدمی کو شوگر ہے، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے مفتی سے جا کر پوچھے مفتی صاحب مجھے شکر کھانے کی اجازت ہے؟ میں کیسے روک سکتا ہوں، اللہ نے اجازت دی ہے، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ بالکل اجازت ہے۔ اب ڈاکٹر سے پوچھے اجازت ہوگا، بالکل نہیں کھانا، شکر بڑھ جائے گی۔ تو ایک مفتی کا فتویٰ ہے اور ایک ڈاکٹر کا، دونوں میں فرق ہے نا۔ تو میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کل روزہ رکھنے کے لیے، وہ بحیثیت مفتی نہیں کہہ رہا، خانقاہ کے خادم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ ہمیں ہمارے اندر دین کا شوق ہونا چاہیے، نیکیوں کا شوق ہونا چاہیے۔ اور ابھی حضرت مولانا سلمان صاحب نے جو اشارہ کر دیا تھا اس عاجز کی طرف، اصل میں اس کی طرف اشارہ مقصود نہیں تھا، خانقاہ کی طرف اشارہ مقصود تھا۔ وہ اشارہ انہوں نے اس لیے کیا کہ جب کسی مریض سے کہا جائے کہ بھئی علاج کرا لو تو اسے پتہ کہاں کا بتلایا جائے گا؟ قریب کے اسپتال کا بتایا جائے گا یا بمبئی کے اسپتال کا یا دہلی کے اسپتال کا؟ چاہے بمبئی میں، دہلی میں، دیوبند میں، سہارنپور میں، اس سے بڑے بڑے اسپتال موجود ہوں، لیکن مریض کو تو قریب کے اسپتال کا بتایا جائے گا نا، جہاں آسانی سے جا کر۔ ہاں یہ ہے کہ اسپتال معتبر ہونا چاہیے، ڈاکٹر معتبر ہونا چاہیے، تو جو قریب کا صحیح و معتبر اسپتال ہوگا اسی کا پتہ بتایا جائے گا۔ تو مولانا نے بھی آپ کو قریب کا پتہ بتا دیا، اللہ سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام رکھتے تھے، جب صحابہ رکھتے تھے تو تابعین رکھتے تھے، مسلسل امت رکھتی رہی، اب بھی رکھتے ہیں، آئندہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات اور سمجھ میں ہے کہ جو دین کے دشمن ہیں ان کے جیسا کوئی اچھا عمل بھی نہیں کرنا ہے، تھوڑا سا ان سے ہٹ کے کرنا ہے تاکہ ہمارا عمل اور ان کا عمل الگ الگ ہو جائے۔ یہودی اس زمانے کے مسلمان تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک کے تو بگڑے ہوئے جو مسلمان تھے وہ وہی تھے نا، یہود و نصارہ تھے۔ جب انہوں نے حضور کا انکار کیا تو کافر ہوئے، لیکن چونکہ وہ بگڑے ہوئے تھے اور انہوں نے حضور کو نہیں مانا تو حضور نے اپنے عمل کو ان سے عمل سے الگ رکھا۔ اسی طرح بگڑے ہوئے لوگ محرم میں اور 10 دنوں میں جو کچھ کرتے ہیں ہمیں نہیں کرنا، حتیٰ کہ ان کے یہاں تماشا دیکھنے بھی نہیں جانا، ان کا مجمع نہیں بڑھانا۔
اگر کوئی تماشا دیکھنے بھی جائے گا تو اس کی وجہ سے مجمع میں ایک فرد کا اضافہ ہو جائے گا نا، مجمع زیادہ ہو جائے گا، تو ان کا مجمع بھی نہیں بڑھانا، جھگڑا بھی نہیں کرنا ان سے. کسی کو سمجھا سکتے ہیں تو محبت کے ساتھ سمجھانا، لیکن ان کا مجمع بھی نہیں بڑھانا، کوئی خرافات بھی نہیں کرنا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے اس لیے اس مہینے میں شادی نہیں ہونا چاہیے. یہ نہایت فضیلت کا مہینہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے کا ثواب ملتا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے. تو جب اس میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، فضیلت کا مہینہ ہے، تو پھر اس میں شادی کرنا تو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محرم میں ہی شادی کرو اور کسی مہینے میں نہ کرو، لیکن یہ سمجھنا کہ محرم میں شادی کرنا صحیح نہیں ہے، یہ خیال غلط ہے. آپ اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے کبھی اور کرتے ہیں تو بھائی آدمی 12 مہینے ہر ایک کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کی اپنی مصلحت ہوتی ہے. جیسے کسان کہتے ہیں جب کھیتی کٹ جائے گی، جب غلہ گھر میں آ جائے گا تب شادی کریں گے. تاجر کہتے ہیں جب ذرا سیزن وغیرہ نکل جائے گا، آف سیزن ہوگا تب شادی کریں گے. تو آپ اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے کسی اور مہینے میں کریں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ محرم میں شادی اس لیے نہیں کرنا کہ یہ غم کا مہینہ ہے اور شادی کرنا غلط ہے، تو آپ گنہگار ہوں گے. اللہ اس گناہ سے سب کو بچائے. چونکہ اسی مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پیش آئی، حالانکہ اسی مہینے میں 1 تاریخ کو اس سے بڑی شہادت پیش آئی. پتہ ہے وہ کس کی شہادت ہے؟ محرم کی 1 تاریخ کو اس سے بڑی شہادت پیش آئی. وہ کس کی ہے معلوم ہے؟ وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور اس فقیر کا تو حضرت حسین سے جذباتی تعلق بھی ہے. میں اولاد ہوں حضرت حسین کی، اس پر کوئی فخر نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ پوری انسانیت میں، پوری انسانی تاریخ میں سب سے افضل کون ہے اللہ کے بعد؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تمام انبیاء کرام علیہم السلام. اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے، اور اس امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کے بعد دوسرے نمبر پر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان ابن عفان ہیں، چوتھے نمبر پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہیں. ہمارے لیے سب سر کا تاج ہیں. جیسے تمام انبیاء کرام علیہم السلام ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کر دے تو اس کا ایمان معتبر نہیں. کسی نبی کا انکار کر دے، حتیٰ کہ ہمیں تو اس کا حکم ہے کہ جن نبیوں کا تم کو نام معلوم ہے ان پر بھی ایمان لاؤ، جن نبیوں کا تم کو نام نہیں معلوم ہے ان پر بھی ایمان لاؤ کہ اللہ آپ نے جہاں کہیں جس کسی بندے کو اپنا نبی بنا کر بھیجا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تب جا کر ایمان مکمل ہوگا. لیکن اس کے باوجود خود انبیاء کرام علیہم السلام میں تو فرق مراتب ہے نا، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، نبیوں کے درمیان میں ہم نے مراتب کا فرق رکھا ہے. سب کا مقام بہت اونچا ہے، کسی کا دوسروں سے زیادہ اونچا ہے، کسی کا ان سے زیادہ اونچا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کا مقام کمتر ہے، سب کا بہت اونچا ہے، حضور کا ان سب سے اونچا ہے. اسی طرح حضرت حسین کا مقام بہت اونچا ہے، ان کے بھائی حضرت حسن کا مقام بہت اونچا ہے، ان کے والد حضرت علی کا مقام بہت اونچا ہے، ہمارے تصور سے زیادہ اونچا ہے. لیکن حضرت عثمان کا ان سب سے اونچا ہے، اور حضرت عمر کا حضرت عثمان سے بھی اونچا ہے، اور حضرت ابو بکر کا حضرت عمر سے بھی اوپر. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے.
اللہ ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے اور اللہ ہمیں اسی عقیدے پر دنیا سے واپس بلائے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہلی محرم کو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے، ان کو بھی اپنے قرب کے اعلیٰ ترین مقامات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دیگر شہدائے کرام کے مقامات بھی بلند فرمائے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اللہ اکبر، جو کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا تاکہ مدینے کے مسلمانوں کو میٹھے پانی کی تکلیف نہ ہو، بلوائیوں نے اسی کنویں پر پہرا لگا دیا تھا۔ اس کنویں کا پانی حضرت عثمان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور پیاس کی حالت میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس شہادت پر پردہ ڈالنے کے لیے انہی بلوائیوں نے اور انہی سازشیوں نے ایک دوسری پیاس کی کہانی گڑھی۔ آپ کو حیرت ہوگی، لکھنؤ کے بڑے شیعہ عالم جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں دینیات کے دو شعبے ہیں، سنی دینیات، شیعہ دینیات۔ سنی دینیات کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، شیعہ دینیات کا ایک ہیڈ ہوتا ہے۔ تو شیعہ دینیات کے وہ اپنے زمانے کے ہیڈ تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اور ہمارے پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر ہوا کرتے تھے کلب صادق صاحب، نہیں رہے اب دنیا میں۔ ان کے والد، انہوں نے کربلا کے واقعات پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، وہ ذمہ دار ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شہادت سے پہلے اپنے خیمے سے غسل کر کے باہر نکلے تھے۔ کہاں گئی پیاس کی کہانی؟ جو آدمی غسل کر کے آئے گا وہ پیاسا ہوگا؟ غسل کرنے کے لیے پانی تھا اور پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ یہ پیاس کی جھوٹی کہانی گڑھی گئی ہے تاکہ امت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس کی حالت میں شہادت کو بھول جائے۔ کتنی سازشیں ہیں، کتنے فتنے ہیں، اللہ ان سارے فتنوں سے ہماری حفاظت۔ لیکن ہوتا یہ ہے عموماً کہ محرم کے مہینے میں شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ شہادت کا تذکرہ ہمیشہ ہونا چاہیے، اور شہادت کی جو روح ہے، شہادت کی جو اسپرٹ ہے، وہ ہر ایمان والے کے اندر ہونا چاہیے، ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ جس کے اندر شہادت کی اسپرٹ نہیں ہے اسے اپنا جائزہ لینا چاہیے، وہ منافق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت کی اسپرٹ کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا جس کی تلاوت کی۔ وہ اسپرٹ یہ ہے کہ ہم تو جیتے ہیں اللہ کے لیے، مرتے ہیں اللہ کے لیے، بس ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے، ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی آخرت بنانے کے۔ جیسے ایک دکاندار اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو کاہے کے لیے کرتا ہے؟ پیسے کمانے کے لیے نا۔ کسی مال کا سیل بہت ہو، دن بھر بکتا ہو اور پروفٹ نہ ہو تو منگائے گا، بیچے گا؟ وہ کہے گا بھائی میں خالی سیل کرنے تھوڑی بیٹھا ہوں، میں پیسے کمانے بیٹھا ہوں، جب پروفٹ ہی نہیں ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ لیکن ابھی بعض دوستوں نے بتلایا، اللہ تعالی ہمارے تمام تاجروں کی مدد فرمائے، ان کے مسائل حل فرمائے۔ سب کے مسائل ہمارے اپنے مسائل ہیں۔ آم کے تاجروں کے بارے میں بتلایا کہ ان کو اتنا کم ریٹ مل رہا تھا کہ اگر وہ اس ریٹ پر بیچتے تو مال توڑوانے کے پیسے اپنے جیب سے دینے پڑتے۔ کتنے لوگوں نے، بیچاروں نے باغات میں آم چھوڑ دیے، نہیں توڑوائے۔ کیوں؟ پیسے مقصود ہے نا، صرف مال سیل کرنا مقصود نہیں ہے۔
تو ہم دنیا میں کاہے کے لیے آئے ہیں؟ آخرت بنانے آئے ہیں، اپنی جنت بنانے آئے ہیں۔ اور آخرت کیسے بنتی ہے؟ اللہ کو راضی کر کے بنتی ہے۔ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی مرضی کی زندگی گزاریں۔ ہم میں اور بقیہ کائنات میں بنیادی فرق یہی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، مجھے اصل میں لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، اذان بھی ہو چکی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اب سب کو کھانا بھی کھانا ہے، اور آپ کو تو اتنا ہی کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، کھانا کھانا ہے اور سو جانا ہے۔ ہمیں تو ابھی بنگلور بھی جانا ہے، اور پھر کل جمعے کی بھی ڈیوٹی ہے، اور پھر کل شام سے انشاءاللہ خانقاہ کی مجلس بھی شروع ہو جائے گی۔ آپ لوگ تشریف لاتے ہیں خانقاہ یا نہیں آتے؟ اب نیت کر لیں، جو نہیں آتے فائدہ اٹھائیں گے، آئیں گے تو محسوس کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو مجھے لمبی گفتگو نہیں کرنی، میں اشارے کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں دی، وہ کسی بھی صلاحیت میں بقیہ مخلوق سے ممتاز نہیں ہے۔ الگ الگ اگر ہم صلاحیتوں کو جائزہ دیں، انسان چلتا ہے، انسان زیادہ تیز چل سکتا ہے یا گھوڑا زیادہ تیز چل سکتا ہے؟ اور انسان 2 4 5 کلومیٹر چلے گا تھک جائے گا، گھوڑا 25 50 کلومیٹر چلے گا نہیں تھکے گا۔ اونٹ کتنا چلتا ہے، گھوڑا کتنا چلتا ہے، چیتا کتنا تیز دوڑتا ہے، کار کی رفتار سے دوڑتا ہے چیتا۔ تو دوڑنے میں انسان فیل ہو گیا، چلنے میں انسان فیل ہو گیا۔ آدمی کھانا کھاتا ہے، کتنا کھائے گا؟ ہاتھی کے برابر کھا سکتا ہے، اونٹ کے برابر کھا سکتا ہے۔ پانی پیے گا آدمی، گھوڑے کے برابر پی سکتا ہے، اونٹ کے برابر پی سکتا ہے۔ ہم لوگ گلاس میں پانی پیتے ہیں، گھوڑا بالٹی میں پانی پیتا ہے۔ اگر اس کو برتن میں پلایا جائے تو بالٹی میں پلایا جائے۔ طاقت، قوت، بوجھ اٹھانے کی طاقت۔ ایک انسان کے عام طور سے کتنے بچے ہوتے ہیں اس زمانے میں؟ بہت ہوئے تو کتنے ہوتے ہیں؟ 4 5 10 12 ہو گئے تو بہت زیادہ ہو گئے۔ اور ایک دیمک کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ چھوٹی سی دیمک ہوتی ہے، اسے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کتنے انڈے دیتی ہے دیمک کی رانی؟ شہد کی مکھی کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ ہم کسی چیز میں کسی مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم کتنی دور دیکھ سکتے ہیں، اور باز کتنی بلندی سے نیچے دیکھ لیتا ہے اپنے شکار۔ انسان کی آنکھ کے مقابلے میں باز کی آنکھیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں، اور وہ گویا اس زمانے کا اتنا اعلیٰ درجے کا کیمرہ ہوتا ہے کہ سائنسداں حیران ہے۔ آپ کو اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے تو یا تو آپ کو کسی سے راستہ پوچھنا پڑے گا، یا پہلے زمانے میں میپ لے کر کے چلتے تھے، یا بورڈ لگے ہوتے تھے، یا اس زمانے میں گوگل میپ کے ذریعے سفر کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں کوئی کبوتر پلا ہو، اسے لے جا کر کے بنگلور چھوڑ دیجیے، بمبئی چھوڑ دیجیے، کلکتہ چھوڑ دیجیے، وہ اڑ کر کے آپ کے گھر واپس آ جائے گا۔ اس کو کون سا گوگل میپ ملا ہے؟ ہر صلاحیت میں دوسری مخلوق بڑی ہوئی ہے۔ ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے جو دوسری مخلوق کو نہیں دی، وہ ہے عقل کی نعمت۔ اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی نعمت۔ اور چونکہ عقل کے ذریعے انسان اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ عطا فرمایا کہ اب وہ اپنے ارادے سے چاہے تو صحیح کام کرے، چاہے تو غلط کام کرے،
اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ خلافہ کہا ہے اور ایک جگہ الامانہ کہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں خیر اور شر دونوں کی صلاحیتیں دوں گا ایک ساتھ۔ نیک بھی بن سکتا ہے، برا بھی بن سکتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں اس کو ایک ایسا نفس دوں گا جس کے اندر نیکی بھی ہوگی، برائی بھی ہوگی، اور پھر اسے ارادے کی قوت دوں گا۔ وہ اپنے ارادے سے چاہے تو نیک بنے، اپنے ارادے سے چاہے تو برا بنے۔ اگر وہ برا بننا چاہتا ہے تو میں اس کا رہبر شیطان کو بنا دوں گا، اگر وہ اچھا بننا چاہتا ہے تو میں اس کا رہبر انبیاء کرام علیہ السلام کو بنا دوں گا۔ میری رضا اسے ملے گی انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے پر چل کر۔ اور پھر اگر اس نے میری مرضی کی زندگی گزاری تو ایسا انعام دوں گا جو فرشتوں کو بھی نہیں ملے گا۔ فرشتوں کو جنت نہیں ملے گی، انسان کو جنت ملے گی۔ اور اگر اس نے میری مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری، شیطان کا کہنا مانا، فاسق و فاجر بن کر دنیا میں جیا، تو پھر ایسی سزا دوں گا کہ زمین اور آسمان اور پہاڑ اور ساری مخلوقات اس سزا سے پناہ مانگیں اور کانپ جائیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے امانت کہا اور ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے اپنی یہ امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے۔ وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا اللہ اس کو اٹھانے کی ہماری ہمت نہیں ہے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، اور انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ انسان کو ظالم اور جاہل کیوں کہا گیا؟ ظالم اسے کہتے ہیں جو انصاف کر سکتا اور پھر نہ کرے، جو انصاف کر سکتا ہو اور نہ کرے، اگر انصاف کرے تو عادل ورنہ ظالم۔ جاہل اسے کہتے ہیں جو علم حاصل کر سکتا ہو اور نہ کرے۔ ہم ان دیواروں کو جاہل نہیں کہہ سکتے، ہم اس پنکھے کو جاہل نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ دیوار کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں، پنکھے کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں، انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ علم کے 3 درجات ہیں۔ سب سے نچلا درجہ علم کا وہ ہے جو حواس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ چھو کے معلوم ہوا کوئی چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، دیکھ کے معلوم ہوا کلر کیسا ہے، چکھ کے معلوم ہوا مزہ کیسا ہے، سونگ کے معلوم ہوا خوشبو کیسی ہے، سن کے معلوم ہوا آواز کیسی ہے۔ یہ بھی ایک علم ہے، یہ نچلا درجہ۔ اس سے اوپر کا علم ہے جو عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور اس سے اوپر کا علم ہے جو وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جس میں واسطہ ہوتے ہیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام۔ تو یہ حواس والا علم تو بہت سارے جانوروں کو بھی حاصل ہے، اور عقل کا مکمل عقل تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی، لیکن تھوڑی تھوڑی اس کا چھوٹا چھوٹا حصہ الگ کر کے تمام جانوروں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس لیے وہ اپنی ضرورت کا علم حاصل کر لیتے ہیں۔ بلی پہچان لیتی ہے کہ کتا میرا دشمن ہے، اور کتا پہچان لیتا ہے کہ کون میرے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کون برائی کرتا ہے۔ جو بھلائی کرتا ہے وہ اس کے پیر چڑھتا ہے، جو برائی کرتا ہے وہ اس کی ٹانگ پکڑ کے کاٹ دیتا ہے۔ اتنا علم تو ان کو بھی ہے، لیکن وہ اعلیٰ علم، یاد رکھیے جتنے علوم ہیں انسانوں کے، چاہے وہ ڈاکٹری ہو، چاہے انجینئرنگ ہو، چاہے فلاں ہو، چاہے فلاں ہو، وہ سب انہی 2 میں آتے ہیں، حواس کے ذریعے اور عقل کے ذریعے۔ اعلیٰ ترین علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تینوں علم سے ہر انسان فائدہ اٹھائے۔ ہم نیچے کے دونوں علوم سے بھی مستغنی نہیں ہیں،
لیکن تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اعلیٰ درجے کے علوم بھی نہ حاصل ہوں جو وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں. جو اس سے فائدہ نہ اٹھائے وہ جاہل ہے. تو جب انسان اس امانت کا بوجھ اٹھا کر کے بھی اس کا حق نہیں ادا کرتا تو وہ ظالم اور جاہل بنتا ہے. حق ادا کرتا ہے تو وہ عادل اور عالم بنتا ہے. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا فرمائی تاکہ ہم ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کریں. اللہ کے لیے کھائیں, اللہ کے لیے پئیں, اللہ کے لیے جاگیں, اللہ کے لیے سوئیں, اللہ کے لیے بولیں, اللہ کے لیے خاموش رہیں, اللہ کے لیے دیکھیں, اللہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں. جہاں اللہ اجازت دے وہاں دیکھیں, جہاں اللہ منع کرے اس سے آنکھیں بند کر لیں, نہ دیکھیں. اور اللہ کے لیے جئیں, اللہ کے لیے مریں. یہی تو جذبہ شہادت ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں. جیسے ایک دکاندار دکان میں بیٹھے اور یہ طے کرے میں اللہ کو ناراض کر کے پیسے نہیں کماؤں گا. پیسے کمانا میرا مقصد نہیں ہے, پیسے کمانا میری ضرورت ہے, اللہ کو راضی کرنا میرا مقصد ہے. میں اللہ کو راضی کر کے کماؤں گا, میں اللہ کو ناراض کر کے نہیں کماؤں گا. جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, چاہے جتنا نفع ہو میں جھوٹ نہیں بولوں گا. دھوکہ دینے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, چاہے جتنا فائدہ ہو میں دھوکہ نہیں دوں گا. ملاوٹ کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, چاہے جتنا نفع ہو میں ملاوٹ نہیں کروں گا. میں اللہ کی خاطر کماؤں گا, اللہ کی خاطر لوں گا, اللہ کی خاطر دوں گا, اللہ کی خاطر دوستی کروں گا, اللہ کی خاطر تعلقات توڑوں گا. کچھ بھی کروں گا اللہ کے لیے کروں گا. میری زندگی میری موت اللہ کے لیے ہے. کوئی مجھے اس راستے سے ہٹانا چاہے گا, میں نہیں ہٹوں. نقصان پہنچانا چاہے گا, میں اپنی حفاظت کروں گا, میں اپنے کو بچاؤں گا. لیکن اگر اس کے باوجود نقصان بھی ہو گیا تو میں نقصان برداشت کر لوں گا, لیکن میں اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا, اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑوں گا. اسی طرح میری کوئی جان لینا چاہے گا, میں اپنی جان بچاؤں گا, میں اپنی حفاظت کروں گا, میں اس کا مقابلہ کروں گا. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, جان اللہ کی امانت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید, جو اپنے مال کی حفاظت پہ جان کھو بیٹھے وہ اللہ کے راستے کا شہید ہے. ومن قتل دون نفسہ فہو شہید, جو اپنی جان بچانے کے لیے مر جائے وہ اللہ کے راستے کا شہید ہے. ومن قتل دون عرضہ فہو شہید, جس کی عزت پر حملہ کیا جائے اور وہ اپنی عزت بچانے میں مر جائے وہ اللہ کے راستے کا شہید ہے. تو میں اپنی جان بچاؤں گا, اپنی عزت بچاؤں گا, اپنا مال بچاؤں گا, لیکن اللہ کو ناراض نہیں ہونے دوں گا. اور اس کے بعد اگر اس میں میری جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے, جان اللہ کی ہے, اللہ کی امانت ہے, وہ تو جانی ہی ہے. نہ بھی جائے وہاں تو جہاں رہوں گا وہاں جائے گی. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, آپ فرما دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو اس سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے, وہ تو آگے رہے گی. یہ نیت تو ہر مسلمان کی ہونی چاہیے نا, ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, کہ میں دنیا میں آیا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. میرا سب کچھ اللہ کا ہے, میرا سب کچھ اللہ کا ہے. میرا کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا بولنا چپ رہنا دیکھنا نہ دیکھنا سننا نہ سننا کسی سے ملنا نہ ملنا سب اللہ کے لیے, حتیٰ کہ میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے. یہ ہے شہادت کی اسپرٹ. ہم لوگ شہداء کے تذکرے کر لیتے ہیں لیکن شہادت کی حقیقت نہیں سمجھنا چاہتے, ورنہ اپنی زندگی بدلنی پڑے گی. شہادت کی اسپرٹ کے لیے کسی سے جا کر لڑنا ضروری نہیں ہے. شہادت کی اسپرٹ کے لیے زبردستی ہر ایک کو ٹکر مارنا, آ بیل مجھے مار, ہر ایک سے جھگڑا کرنا یہ ضروری نہیں ہے. مومن بہت پرامن ہوتا ہے, مومن سب کے حقوق ادا کرتا ہے, مومن انصاف کے ساتھ جیتا ہے, انصاف کرتا ہے, اپنے لیے بھی انصاف پسند کرتا ہے, دوسرے کے لیے بھی انصاف پسند کرتا ہے, وہ خیر خواہ ہوتا ہے, وہ سب کا ہمدرد ہوتا ہے. لیکن اس کی یہ نیت ہوتی ہے میری زندگی میری موت سب اللہ کے لیے. یہ اسپرٹ ہمارے اندر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر یہ اسپرٹ ہمارے اندر ہے تو ہم شہدائے کرام کے راستے پر ہیں. اور اس امت کے بڑے بڑے شہداء کون ہیں؟ جن کو باقاعدہ حملہ کر کے قتل کیا گیا. باقی تو سید الشہداء سب سے بڑے شہید تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے کہ وصال سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہیں، اس لیے کہ اسی زہر کا اثر حضرت ابوبکر نے بھی اپنے آخری دنوں میں محسوس کیا تھا اور پھر ان کا انتقال ہوا۔ لیکن جن کو دشمنوں نے حملہ کر کے شہید کیا ان میں اس امت میں سب سے پہلے حضرت عمر ہیں، اور ان سے بھی پہلے حضرت حمزہ ہیں، اور بدر میں شہید ہونے والے، احد میں شہید ہونے والے، دوسرے موقعوں پر شہید ہونے والے تمام صحابہ کرام، اور اس سے بھی پہلے مکہ مکرمہ میں حضرت آسیہ جو سب سے پہلے شہید ہوئی خاتون، حضرت بلال کو بھی شہید کرنے کی پوری کوشش کی، اللہ نے ان کی جان بچائی۔ یہ سب، اور پھر خلفائے راشدین میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، پھر حضرت حسن، پھر حضرت حسین، اور پھر اس وقت سے لے کر کے آج تک انگنت۔ تو ان سب کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں نا، تو ان سب کے راستے پر چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نیت کر لیں کہ آج سے ہمارا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جیسے کسی آدمی نے کہا ارے بھائی وہ آپ کے ذمے میرے 10,000 روپے ہیں، ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، کیسے دوں؟ میرے اکاؤنٹ میں ڈال دو، یہی دینے کا طریقہ ہے، ملاقات ہو تو دے دو، یا دور ہو میرے اکاؤنٹ میں ڈال دو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنی زندگی میرے لیے وقف کر رہے ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے جو اکاؤنٹ بنایا اس میں ڈال دو، اور وہ اکاؤنٹ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب شہداء کے راستے پر چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آج سے میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے میں نیت کر رہا ہوں، پھر آپ سب نیت کریں، آج سے ہم اپنی زندگی کا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق شروع کریں گے۔ جب ہم کو کوئی دیکھتا ہے تو ہمارے جسم کا کون سا حصہ سب سے پہلے اس کو نظر آتا ہے، وہ دیکھتا ہے؟ کون سا حصہ ہے وہ؟ چہرہ۔ تو اب ہمارا چہرہ کیسا ہوگا؟ دیکھو سب کہتے ہیں کہ سب سے اچھا چہرہ حضور کا، کہتے ہیں نہیں کہتے، لیکن شیطان ہمیں گڑبڑ کراتا ہے، ادھر ادھر لے جاتا ہے، فلاں کا فیس اسٹائل بہت اچھا، بھائی مرنا ہے اللہ کے پاس جانا، اللہ کے پاس تو جانا ہے نا، کب جانا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، تو حضور کے دشمنوں کا چہرہ لے کر کیوں جائیں، حضور کے دوستوں کا چہرہ لے کر جائیں۔ بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ کب سے بنائیں گے؟ جس کو پتہ ہو اتنے دن تک زندہ رہوں گا وہ تاریخ مقرر کرے، جیسے بچوں کی شادی کی تاریخ مقرر کرتے ہیں۔ دیکھو اپنی اصلاح کے لیے کوئی تاریخ مقرر کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کب ملک الموت آ جائیں گے، اس لیے جب جاگے تب سویرا۔ اب بھی نیت کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد سے ہمارا چہرہ کیسا ہوگا؟ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چہرہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ہماری کیا چیز نظر آتی ہے بھائی؟ چہرے کے بعد آدمی کے اوپر نظر جاتی ہے سر۔ انسانوں کا سر ننگا کس نے کیا؟ جب دنیا میں ننگوں کی حکومت آئی تب کیا۔ کون تھے ننگے پتہ ہے؟ یورپ والے۔ دنیا میں کہیں بھی بسنے والے انسان ننگے سر نہیں رہتے تھے، حتیٰ کہ ہمارے یہاں ہندوستان کے بسنے والے غیر مسلم بھی ننگے سر نہیں رہتے تھے۔ ہمارا قیام ایک زمانے سے مہاراشٹر میں، مہاراشٹر والے ٹوپیاں لگاتے تھے، تھوڑی الگ ٹائپ کی ٹوپی ہوتی ہے لیکن لگاتے تھے۔ راجستھان والے پگڑی باندھتے تھے۔ آپ کے کرناٹک والے بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے، کچھ سر ڈھکتے، سب کرتے تھے۔ جب یورپ والے دنیا میں پھیلے وہ خود ننگے تھے، انہوں نے دنیا کو ننگا۔ یورپ والے تو ہمارے آئیڈیل نہیں ہے نا، ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ طے کرو آج سے ننگے سر نہیں رہیں گے۔ پہلے لوگ یہ کرتے تھے کہ جیب میں ٹوپی رکھے رہتے تھے، یا مسجدوں میں ٹوپی رکھی رہتی تھی، مسجد میں آتے تو ٹوپی لگا لیتے تھے، اب تو اس کی بھی ضرورت باقی نہیں رہ گئی، اب تو نماز بھی پڑھتے ہیں ننگے سے۔ اور ایک طبقہ ایسا آ گیا ہے دھوکہ دینے والوں کا، جو یہ سوال کرتا ہے کیا ٹوپی لگانا فرض ہے؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا ٹوپی اتارنا فرض ہے؟
ہم سے کیوں پوچھتے ہو بھائی؟ تم نے اتاری ہے، تمہارے آبا اور اجداد تو لگاتے، تم نے اتاری ہے، تم بتاؤ کیا اتارنا پڑتا ہے؟ ہم نے تھوڑی اتاری ہے، اور ہم نے خود سے تھوڑی لگائی ہے، ہمارے باپ بھی لگاتے تھے، ہمارے دادا بھی لگاتے تھے، ہمارے پردادا بھی لگاتے تھے، اوپر تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب لگاتے تھے، ہم تو اپنے بڑوں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ تم نے طریقہ چھوڑا، تم بتلاؤ کیا یہ ضروری تھا؟ طریقہ کس نے چھوڑا؟ ہم نے چھوڑا کہ انہوں نے چھوڑا؟ جس نے چھوڑا ان کو دلیل دینی پڑے گی، جس نے نہیں چھوڑا وہ کیوں دلیل؟ ہم سے دلیل مانگتے ہیں، یہ ظلم ہے، الٹی گنگا بہانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا چیز نظر آتی ہے؟ لباس۔ تو اب لباس کیسا پہنیں گے بھائی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کا لباس ناجائز اور حرام ہے، لیکن ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے کچھ شرائط بتلائے ہیں۔ اتنا چھوٹا نہ ہو کہ رکوع سجدہ کرتے ہوئے بدن کھل جائے، اتنا تنگ نہ ہو کہ نماز پڑھنے میں تکلیف ہو، اتنا نیچا نہ ہو کہ ٹخنا بند ہو جائے، متکبرین والا لباس نہ ہو، کسی کا دینی نشان والا لباس نہ ہو، کوئی علامت نہ ہو، تو گنجائش ہے۔ لیکن بھائی روکھے چاول سے بھی تو پیٹ بھر جاتا ہے نا، گنجائش ہے نا کھانے کی۔ کالی چاول، صرف دال اور چاول سے پیٹ بھرتا ہے کہ نہیں بھرتا؟ لیکن اگر اللہ نے پیسے دیے تو کوئی پسند کرتا ہے صرف دال چاول کھانا؟ ماشاء اللہ، کہتے کیا سمجھے مسلمان نہیں ہوں کیا؟ گوشت نہیں کھاؤں گا تو پھر مسلمان کیسے رہوں گا؟ تو اچھا سے اچھا کھاتے ہیں نا۔ تو ٹھیک ہے، جائز اور ناجائز کی بحث نہیں ہے، لیکن اچھا لباس کون سا؟ ہر زمانے میں اچھا لباس وہ ہے جو متقیوں کا ہو، جو نیک لوگوں کا ہو، جو صلحاء کا ہو، جو علماء کا ہو، تو اس لباس کو پہننے کی کوشش کریں گے۔ کئی مجبوری ہے، آفس کی مجبوری ہے، کسی جگہ کالج وغیرہ کی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن دل سے پسند کریں گے صلحاء کے لباس کو۔ یہ تو ہوا ظاہر، لیکن انسان صرف ظاہر کا تو نام نہیں ہے۔ اب جب کسی سے لین دین ہوگا، کسی سے بات چیت ہوگی، تو اس کے اخلاق سمجھ میں آئیں گے، اس کے معاملات سمجھ میں آئیں گے، تو ہم اپنے معاملات بھی درست کریں گے، ہم اپنے اخلاق بھی درست کریں گے، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں گے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں گے، اپنے خیالات کی بھی حفاظت کریں گے، اپنے معاملات کی بھی حفاظت کریں گے۔ یہ سب معنی ہیں اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے کے۔ جو اللہ کے لیے جیے گا، اللہ اسے پھر اپنی والی موت بھی، اپنی رضا والی موت بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ اسے اس قابل بنا دیں گے کہ اللہ کے لیے مرے اور پھر ادھر روح نکلے اور ادھر جنت میں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ حضور سے کہلا رہے ہیں اور حضور کے حوالے سے کہلا رہے ہیں، مجھے یہ حکم ملا ہے، میں ایسا ہوں، اور حضور ہمارے آئیڈیل ہیں، تو حضور جیسے ہیں ہمیں خود بخود ویسے ہی بن جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری بقیہ عبادتیں، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، حج، وَمَحْيَايَ، اور میری پوری زندگی، وَمَمَاتِي، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کی۔ جب پوری زندگی اللہ کے لیے ہوگی تو موت اللہ کے لیے، لا شریک لہ، کسی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے دل میں ہے، لوگ دیکھیں گے کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں، یہ نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی؟ یہ نماز اس پر مار دی جائے۔ یہ معنی ہے لا شریک لہ، نماز خالص اللہ کے لیے۔ روزہ رکھنا، میں تو ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہوں، ماشاءاللہ، لوگ سمجھیں بڑا نیک آدمی ہے بھائی، روزہ رکھتا ہے۔ ہر کام اللہ کے لیے۔ اسی طرح پوری زندگی اللہ کے لیے، اخلاق، کردار، سب کچھ اللہ کے لیے۔ جب پوری زندگی اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا، تو پھر موت بھی اللہ کے لیے۔ جب پوری زندگی اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا، تو پھر اللہ نے جس کو آئیڈیل بنایا اس کے علاوہ کوئی دوسرا آئیڈیل نہیں ہوگا۔ پھر کسی اور کا فیس اسٹائل نہیں، پھر کسی اور کا ہیئر اسٹائل نہیں، پھر کسی اور کا ڈریس اسٹائل نہیں، پھر کسی اور کا لائف اسٹائل نہیں۔ یہ بات تو خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے نا، لا شریک لہ کے ذریعے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے۔ جیسے اسپتال میں مریض کو
تو اسے تقریر نہیں سنائی جاتی، انجیکشن کی ضرورت ہے تو انجیکشن لگائے. ڈاکٹر یوں نہیں کہتا اگر آپ یہ انجیکشن لگا لیں تو بہت اچھا ہے، بہت فائدہ ہوگا. وہ کہتا ہے آستین اوپر کیجیے اور انجیکشن لگاتا ہے. تو آپ جو سمجھیے آپ اس وقت خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اس لیے آپ کو صرف سننا نہیں ہے، ابھی نیت کرنا ہے انشاءاللہ. اب بھی نیت کرنا. میں آپ سے الگ سے کوئی تقریر نہیں کر رہا. حضرت مولانا نے جو تقریر کی ہے بس میں اسی کے مطابق صرف کوشش کر رہا ہوں کہ میری نیت بھی درست ہو جائے اور آپ سب کی نیت درست ہو جائے، اس لیے کہ ہم سب کو اللہ کے پاس جا رہا ہے. جیسے مولانا نے شروع میں اشعار سنائے تھے نا، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، تو زیادہ دن نہیں جینا ہے آخر موت ہے، اور موت کا دن کب آئے گا کچھ پتہ نہیں ہے، ابھی آ سکتا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک مرتبہ بھیونڈی میں، جس شہر میں میرا قیام رہتا ہے، مہاراشٹر کا شہر ہے بمبئی کے قریب، میں مسجد میں بیان کر رہا تھا. ایسی مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بیان تھا، اور بیان کرتے ہوئے میں نے کہا کہ بھئی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب آ جائے کس کی آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں فوراً نیت کر لینی چاہیے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت قبول کر لے اور ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے اور ہمارا شمار بھی شہیدوں میں ہو جائے. نیت تو ہو جائے ہماری کہ ہم بھی شہید ہوں. تو جب یہ بات کہی کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتہ کب آ جائے، اور میں نے ساتھ بھی جو کہا موت کے لیے نہ بیمار ہونا ضروری ہے نہ بوڑھا ہونا ضروری ہے. کتنے اچھے بھلے صحت مند ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں، کتنے جوان ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں. موت کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں اور موت کے لیے بیمار ہونا بھی ضروری نہیں. ایک صاحب بیچ میں بیٹھے تھے، اچانک کال آئی بول کے چلے گئے اسی جملوں کے درمیان. بعد میں انہوں نے آ کے کہا جس وقت آپ یہ جملے بول رہے تھے میرے پاس کال آئی، ہمارے ایک تعلق والے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں سے بات کر رہے تھے، اور اسی پل بات کرتے کرتے صوفے پر انہوں لڑک گئے اور انتقال. پہلے سے بیمار بھی نہیں تھے، بہت زیادہ عمر بھی نہیں تھی. اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو بابرکت صحت مند عمر نصیب فرمائے. لیکن بھائی اللہ کے فیصلوں کو کوئی روک تو سکتا نہیں، اس لیے نیت کب کرنا ہے؟ ابھی کرنا ہے، اسی وقت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میری نیت بھی درست کرا دے، آپ کی بھی نیت درست کرا دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائے، بری زندگی، بری موت، برے انجام سے حفاظت فرمائے. جس شہادت کا محرم کے مہینے میں خاص طور سے ہماری جہالت کی وجہ سے ہمارے یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے، ورنہ صرف محرم میں نہیں، شہادت کا تذکرہ تو پورے سال ہونا چاہیے، بار بار ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں صرف محرم میں کیا جاتا ہے. تو کم از کم اس محرم میں ہم یہ سمجھے کہ شہادت کی اسپرٹ کیا ہے، اور وہ اسپرٹ اپنے اندر پیدا کر لیں. اللہ وہ اسپرٹ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. ابھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ بس آج سے ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے. آج سے ہم جان بوجھ کر کوئی کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے خلاف نہیں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خانقاہ تو تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ، جو باتیں رہ جائیں گی وہاں ہوں گی. ہر مہینے 3 دن خانقاہ میں آنے کی نیت کر لیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، اللہ کے ہاں 1 کا 10 گنا دیا جاتا ہے. تو 3 دن کا اثر 30 دن رہے گا انشاءاللہ. 3 دن جب آ کر کے خانقاہ کے ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ 30 دن اثر رہے گا. تقویٰ آسان ہو جائے گا، نگاہوں کی حفاظت آسان ہو جائے گی، خیالات کی حفاظت آسان ہو جائے گی، اپنے کو گناہوں سے بچانا آسان ہوگا، اللہ کو یاد کرنا آسان ہوگا. اس لیے نیت کر لیں انشاءاللہ ہر مہینہ 3 دن خانقاہ. اگر کسی کے گھر میں ایسا ہے کہ کام ہے سب لوگ ایک ساتھ نہیں جائے تو ٹھیک ہے، تقسیم کر لیں آپس میں. بھائی 1 مہینے ایک بھائی جائے گا، دوسرے مہینے دوسرے بھائی جائے گا، 1 مہینے باپ جائے گا، 1 مہینے بیٹا جائے گا. تقسیم کریں اور اس کے بعد اس سے پوچھیں کہ بھائی کیا سیکھا کیا سنا، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. آئیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ. بس پھر دعا فرمانے سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگیاں دور فرما دیجیے. اللہ ہماری زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر دیجیے. اللہ ہمارے اب تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ صغیرہ بھی معاف فرما دیجیے، کبیرہ بھی معاف فرما دیجیے. ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجیے، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے. اور اللہ ہماری بقیہ زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے. اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، ہمارے انگ انگ سے روبے روبے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے. اللہ اپنے تمام نیک اور مقبول بندوں کے درجات خوب خوب بلند فرمائیے. اللہ تمام شہدائے کرام کے درجات کو خوب خوب بلند فرمائیے. اور اللہ آپ نے تو ان کو اعلیٰ ترین زندگی عطا فرمائی ہے. اللہ حضرت حسین کے درجات کو بھی بلند فرمائیے، حضرت حسن کے درجات کو بھی بلند فرمائیے. اللہ سید الشہداء حضرت حمزہ کے درجات کو بھی بلند فرمائیے. اللہ سیدنا عمر بن خطاب کے درجات بھی بلند فرمائیے، سیدنا ابوبکر صدیق کے، سیدنا عثمان کے، سیدنا علی کے. اور اللہ تمام اپنے نیک و مقبول بندوں کے درجات بلند فرمائیے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی ارواح مقدسہ پر بے حساب رحمتیں نازل فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہماری طرف سے درود و سلام کا تحفہ پہنچا دیجیے. اور اے اللہ ہم سب کو انہی کے طریقے پر جینے اور انہی کے طریقے پر مرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اس وقت جو نیتیں کی ہیں اس پورے مجمع نے اسے قبول فرما لیجیے. اللہ اس پورے مجمع کی کایا پلٹ کر دیجیے. اللہ ہمارے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے. اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے. اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے. اللہ سب کے دل آپ کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ ہمارے دلوں کو پلٹ دیجیے. اللہ نیکی کی طرف پلٹ دیجیے، ہدایت کی طرف پلٹ دیجیے. اللہ دین پر جما دیجیے، اتباع سنت پر جما دیجیے. اللہ ہمارے لیے سنتوں کو فیشن بنا دیجیے، ہمارے دلوں میں سنتوں کا شوق پیدا فرما دیجیے. اللہ جو مرغوبات شرعیہ ہیں ان کو مرغوبات طبعیہ بنا دیجیے، جو مکروہات شرعیہ ہیں ان کو مکروہات طبعیہ بنا دیجیے. اللہ اب تک بہت من مانی زندگی گزار چکے، جانوروں کی طرح زندگی گزار چکے. اللہ ہمیں حقیقت میں انسان بنا دیجیے. اللہ انسان تو وہ ہے جو آپ کی مرضی کی زندگی گزارے. اپنی مرضی سے تو جانور بھی جیتا ہے. اگر ہم نے اپنی مرضی سے کھایا، اپنی مرضی سے پہنا، اپنی مرضی سے چلے پھرے تو ہم ایک کپڑے پہننے والے اور دو پیروں پر چلنے والے جانور بن گئے. اللہ جانور بننے میں ہمارا کمال نہیں ہے، انسان بننے میں ہمارا کمال ہے. اللہ ہمیں ظلوم و جہول نہ بنائیے، ہمیں عدول اور علیم بنا دیجیے. اللہ علم نافع عطا فرمائیے، عمل صالح عطا فرمائیے. اللہ جسمانی روحانی تمام بیماریاں دور فرما دیجیے، مکمل شفا عطا فرمائیے. اللہ ہمارے کاروباریوں کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائیے. اللہ ملازمین کی ملازمتوں میں برکت عطا فرمائیے، طلباء کی تعلیم میں برکت عطا فرمائیے، انہیں اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے. اللہ بے برکتی سے حفاظت فرمائیے، روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے. اللہ ہمیں اقرار کرتے ہیں ہمارے گناہوں کے نتیجے میں آپ نے ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ہمیں اچھے حکمران نصیب فرمائیے، انصاف کرنے والے حکمران نصیب فرمائیے. اللہ ساری دنیا سے اللہ ظالموں کا خاتمہ فرما دیجیے، ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجیے. اللہ ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے، انصاف کو عام کر دیجیے. اللہ انصاف کو عام کر دیجیے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ انصاف کے نظام کو سوری دنیا میں عام فرما دیجیے اور اللہ ہمیں اس نظام کو برپا کرنے میں معاون و مددگار بنا دیجیے. اللہ پوری دنیا کے کمزوروں اور مظلوموں کی مدد فرمائیے. اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے. پیارے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، ان کی حفاظت کرنے والوں اور خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ تمام مدارس، تمام مساجد، تمام خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے. اللہ دین کی بھی حفاظت فرمائیے، دینداروں کی بھی حفاظت فرمائیے، دینی کاموں کی بھی حفاظت فرمائیے. ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو، اللہ اس پورے مجمع سے راضی ہو.
پیارے اللہ اس پورے مجمع سے راضی ہو۔ اللہ ہم اپنی زندگی کا جو حصہ گزار چکے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، کتنی زندگی باقی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ اللہ بری زندگی سے حفاظت فرمائیے، بری موت سے حفاظت فرمائیے، برے انجام سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے اپنی موت و زندگی سب آپ کے لیے بنانے کی نیت کر لی ہے، اللہ ہماری نیت کو قبول فرما لیجیے، اللہ ہماری مدد فرمائیے، اللہ ہماری مدد فرمائیے، اللہ آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہماری طرف سے خوش کر دیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہے، محض اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں میں ان کو پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے۔ اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے، اللہ گھروں میں پیار و محبت کا ماحول بنا دیجیے، ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ناقدری سے حفاظت فرمائیے، اللہ بڑوں کو چھوٹوں کے لیے صرافہ شفقت اور چھوٹوں کو بڑوں کے لیے ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔